اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں۔ محبت کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ظاہری رسم و رواج میں پڑ جائیں، محبت کا یہ مقصد نہیں ہے کہ خلاف شریعت کام کر کے ہم خوش ہو جائیں۔ محبت کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول کی زندگی کو اپنانا ہے۔ کا مقصد یہ ہے کہ نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اسوہ کو اپنانا ہے۔ اس اسوہ کو اپنانے کے لیے اللہ نے 3 باتیں خود ذکر کی ہیں آیت میں۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وقال الله تعالى في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اس پروگرام میں شرکت کرنے والے علماء کرام، حفاظ کرام اور خصوصاً پردہ نشین میری ماں اور بہنیں، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ یوں تو دن، ہفتے، مہینے، سال سب کچھ اللہ کا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں میں، ان ہفتوں میں، ان مہینوں میں اور سال میں کوئی ایسا دن اور کوئی ایسا مہینہ رکھتا ہے کہ جو معزز مہینہ کہلاتا ہے۔ تو ان مہینوں میں ربیع الاول کا مہینہ بھی بہت فضیلت والا مہینہ ہے، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس اعتبار سے اس مہینے کی فضیلت، اس لیے کہ یقیناً اس سے پہلے کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبر تشریف لائے، لیکن ان میں جو آئے ان سب کے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بعد میں تشریف لائے، اور سب سے زیادہ فضیلت اور ترجیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے کی وجہ سے، اسی مناسبت سے ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ تذکرہ کریں۔ یوں تو ہم دعوے دار ہیں کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اس محبت میں سچے ہیں، کھرے ہیں؟ ہماری محبت سچی ہے، ہمارا عشق سچا ہے، یہ دیکھنے اور جانچنے کی بات ہے، اس کو پرکھنے کی بات ہے۔ میں کہنا چاہوں گا کہ اللہ نے یہ زمین بنائی، آسمان بنائے، چاند سورج ستارے بنائے،
اور اس زمین میں شجر و حجر نباتات و جمادات بنائے، لیکن بنانے کے بعد، آسمان بنانے کے بعد اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے زمین دے دی، زمین بنائی اور بچھونا بنا دیا، اس کا احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے پوری دنیا کا نظام بنایا، احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب نمبر آتا ہے امام الانبیاء کا، جب نمبر آتا ہے محمد الرسول اللہ کا، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو اللہ بابا کے دہل اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والوں پر احسان جتلایا کہ سب سے بڑا احسان اللہ کا یہ ہے کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث کیا۔ اگر محمد الرسول اللہ نہ ہوتے تو اس دنیا کو نہ سجاتا، نہ اس دنیا کو بناتا، نہ اس کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کرتا۔ تمام مخلوق کے وجود میں لانے کا مقصد یہی تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود میں لانا تھا۔ محترم سامعین، میں بتاتا چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے بعد اللہ نے احسان جتلا دیا کہ بہت بڑا احسان میں نے تم پر کیا کہ تمہیں میں سے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے گا اور لوگوں کو اس کی تعلیم دے گا اور تمہارا تزکیہ کرے گا، حالانکہ اس سے پہلے تم لوگ کھلے گمراہی میں تھے۔ ذرا سوچئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس دور میں ہوئی ہے وہ ایسا دور تھا کہ زمانے جاہلیت کہلاتا تھا۔ اس دور میں تمام لوگ جہالت کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے، تمام عیاشیاں اور بکاریاں ہو رہی تھیں اور سارے گناہ جو دنیا میں سب سے ناپسندیدہ ہیں وہ گناہ اس سرزمین پہ کیے جاتے تھے۔ نہ بہن و ماں میں کوئی تمیز تھی، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ ایسے دور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور بھیج کر یہ بتا دیا کہ تمہارے لیے اسوہ یہی ہیں، تمہارے لیے ہدایت کا سامان یہی ہے، تم انہی کی زندگی اپناؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، تم ان پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں جنت مل جائے گی۔ اللہ نے یوں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تحقیق کہ تمہارے رسولوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ایسا نمونہ بنایا ہے، ان کی زندگی کو ایسا آئیڈیل بنایا ہے کہ جو انسان اس زندگی پر چلے گا تو وہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ اس میں صرف مردوں کو مخاطب نہیں کیا، کہا لکم فی رسول اللہ، جبکہ لکم صیغہ ہے مردوں کا لیکن یہ اللہ کا طریقہ ہے، مخاطب مردوں کو کرتا ہے اور وہ اعلان عام ہوتا ہے، اس میں مرد بھی شامل، اس میں عورت بھی شامل۔ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ان کو آئیڈیل بنانا جیسے مردوں پر لازم ہے ویسی عورتوں پر لازم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے وہ دور جہالت والا دور تھا، ظلم و بربریت والا دور تھا، اور اس وقت اس دور میں جتنے گناہ کیے جا سکتے تھے اس سرزمین میں سارے گناہ روا تھے، جائز تھے۔ لیکن جب محمد الرسول اللہ تشریف لائے تو وہ ایسے لوگ تھے جن کو ایسے دور میں لا کر پہنچا دیا، ان کا کایا ایسا پلٹ گیا کہ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ خطاب کیا اور یہ خطاب دیا، کہا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابی ستارے کے مانند ہیں، آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، اس کی روشنی کو اختیار کر لو گے، اس کی روشنی کو اختیار کر کے چل جاؤ گے، کسی ایک صحابی کو آئیڈیل بنا لو گے تو پوری زندگی تمہاری کامیاب ہو جائے گی، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، تم سرخ روح ہو جاؤ گے، اس دنیا میں بھی سرخ روح ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی سرخ روح ہو جاؤ گے۔ محترم سامعین،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ایسے زمانے میں بھیجا ابھی پیٹ میں تھے کہ اس وقت والد محترم کا سایہ اٹھ جاتا ہے، لیکن والد محترم کا نام بھی دیکھیے عبداللہ تھا، جبکہ زمانے جاہلیت میں جو نام رکھا جاتا تھا عبدالعزیٰ رکھا جاتا تھا، عبدالمنات رکھا جاتا تھا، اور دیگر بتوں کے نام سے ان کا بندہ بنا کر نام رکھا جاتا تھا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں سب سے ممتاز ذات بنانا مقصود تھا، اس دنیا میں سب سے ممتاز شخصیت بنانا مقصود تھا، اس لیے جو ان کے والد کا نام بھی تجویز کیا وہ عبداللہ تھا۔ پھر اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے ہی حالت میں تھے، بچپن کی حالت میں تھے، ابھی پرورش بھی شروع ہی ہوئی تھی کہ ماں کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر ان کے لیے وہ بردبار صحابیہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرورش فرماتی ہیں۔ بتائیے ذرا اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوتی ہے، لیکن سب کا سایہ اٹھانے کے بعد یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر باپ کا سایہ ہوتا، دادا کا سایہ ہوتا، سب کا سایہ ہوتا، تو اس کے بعد جب بچہ آگے بڑھتا اس کو نبوت ملتی تو لوگ اعتراض کرتے، باپ کی وجہ سے اس پر علم منتقل ہو گیا، باپ کی وجہ سے رتبہ منتقل ہو گیا، لیکن ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے سارے کے سارے جو تار تھے، کنیکشن تھے، سب کو کاٹ کر بتا دیا جو کچھ دوں گا وہ میں دوں گا، جو کچھ عطا کروں گا میں عطا کروں گا، جو کچھ وحی کروں گا وہ میں کروں گا۔ محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں۔ محبت کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ظاہری رسم و رواج میں پڑ جائیں، محبت کا یہ مقصد نہیں ہے کہ خلاف شریعت کام کر کے ہم خوش ہو جائیں، محبت کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول کی زندگی کو اپنانا ہے، محمد کا مقصد یہ ہے کہ نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اسوہ کو اپنانا ہے۔ اس اسوہ کو اپنانے کے لیے اللہ نے 3 باتیں خود ذکر کی ہیں آیت میں، اللہ نے 3 شرطیں لگا دی ہیں، اللہ نے 3 اصل اور اصول بیان کر دیا ہے، کہا لمن کان یرجو اللہ، اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو وہ ضرور اسوہ اپنا لے گا، کیونکہ جو شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، ان کا نمونہ، ان کی زندگی اپنانا چاہتا ہے، ان کا طریقہ اپنانا چاہتا ہے، تو لازمی ہے کہ وہ امید رکھے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے گا۔ میری مائیں بہنیں ذرا غور کریں، جب کوئی انسان یہ سوچ لے کہ مجھے اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور آخرت کا دن بھی آنا ہے، جب اللہ سے میں ملاقات کروں گا تو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اگر میں کسی کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہوں تو وہاں کیا منہ دکھاؤں گا؟ اگر کسی کے ساتھ میں ظلم کر رہا ہوں تو میں وہاں کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس لیے ضروری ہو گیا کہ اللہ سے ملاقات کی اگر امید رکھے گا وہ انسان نہ جھوٹ بولے گا، نہ کسی کو دھوکہ دے گا، نہ کسی کے ساتھ لڑائی کرے گا، نہ اس کی زبان سے گندی باتیں نکلیں گی، نہ اس کی زبان کبھی گندی چیزوں کی طرف مائل ہوگی، نہ اس کا دل کبھی گندی باتوں کی طرف مائل ہوگا۔ وہ اپنے دلوں کو صاف رکھے گا، اپنی زبان کو صاف رکھے گا، وہ ہمیشہ ذکر اللہ میں مشغول ہوگا، اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانے کے لیے ہمتن وہ متوجہ رہے گا۔ ایسا شخص وہ اللہ کے رسول کے اسوہ کو اپنانے والا کہلائے۔ پہلی شرط اللہ نے فرما دی کہ لمن کان یرجو اللہ، وہی اسوہ اپنا سکتا ہے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھے۔ دوسرا وہ شخص جسے آخرت کے دن پر یقین ہو، والیوم الاخر، آخرت کے دن پر یقین ہو،
یقیناً جسے آخرت کے دن پر یقین ہوگا اور وہ سوچے گا کہ مجھے آخرت میں تو جانا ہی ہے، ہر حال میں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، تو یقیناً وہ آخرت میں پہنچے گا جب اس کو یہ ڈر لگا ہوا ہوگا تو کسی کے ساتھ وہ برائی نہیں کرے گا، کچھ برا سلوک نہیں کرے گا، دنیا میں کوئی گناہ کی طرف وہ آمادہ نہیں ہوگا، کسی طرح کا وہ گناہ نہیں کرے گا، نماز کو وقت پر ادا کرے گا، شریعت پر صحیح طریقے سے چلے گا، شریعت کو اپناتے ہوئے شریعت کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، اس کے نتیجے میں اللہ کے رسول کے اسوے کو اپنائے گا۔ محترم سامعین، تیسری بات اللہ نے بیان فرمائی وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور وہ کثرت سے ذکر کرے گا۔ کثرت سے ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم زبان سے سبحان اللہ کہیں، زبان سے الحمدللہ کہیں، زبان سے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، زبان سے ہم کہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، زبان سے اور کوئی اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ ایک ہے عمل سے بڑائی بیان کرنا، کیا ہے کہ محمد عربی کی زندگی کو اپنانا ہے، محمد عربی نے جو سنت بتائے ہیں اس سنت پر چلنا ہے، محمد عربی کے طریقے کو اپنانا ہے۔ یہ کام کریں گے تو ہم محمد عربی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کہلائیں گے، اور اگر ہم نے تمام شریعت کو پس پشت ڈالا اور شریعت کے احکام کو ہم نے مانا نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمارا رشتہ استوار نہیں ہوا، مضبوط نہیں ہوا، ہم نے سنت کو سنت نہیں جانا، ہم نے سنت کو سنت نہیں مانا، ہم نے نبی کے چہرے کو نہیں سمجھا، ہم نے نبی کے حلیے کو نہیں سمجھا، ہم نے نبی کی زندگی کو نہیں دیکھی، تو اس کا نام عشق نہیں ہے، اس کا نام محبت نہیں ہے، رسم و رواج کا نام محبت نہیں ہے۔ محبت یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی زندگی کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اپنی زندگی میں اس کی جھلک پیدا ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس طرح تھی، صحابہ کی زندگی جس طرح تھی، ہماری زندگی اس طرح بن جائے۔ اس میں کرنے کے کام ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوے کو اپنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قدم اٹھائیں، اور وہ قدم چھوٹی چھوٹی باتوں سے اٹھے گا، چھوٹی چیزوں پر عمل کر کے اٹھے گا۔ ہم گھر میں بچوں کی تربیت ماں کرتی ہیں، سب سے بڑا مدرسہ ماں کی گود ہے، بچوں کی تربیت گھر میں ہوتی ہے، تو ہماری ماؤں بہنوں سے میں مخاطب ہو کر کہتا ہوں، بڑی عاجزی سے کہتا ہوں کہ اپنے گھروں کا ماحول ایسا دیندار بنائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کا وہاں کوئی سنت بھی پامال نہ ہو۔ اب ہم گھر میں صبح سویرے اٹھتے ہیں، جب اٹھے تو صبح سویرے سنت کے مطابق دونوں ہاتھ دھو لیں، سنت کے مطابق ہم اپنے بچوں کو صبح اٹھتے ہی دعا پڑھائیں، خود پڑھیں، اپنے گھروں میں دعا پڑھنے کی تلقین کریں، اپنی زندگی کا جو نظام الاوقات دن کا بنائیں، اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا سامنے رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آئینہ بنا کر اس میں اپنا چہرہ دیکھیں، اپنی زندگی اس آئینے میں دیکھیں، اور دیکھ کر اس آئینے کو دیکھ کر اسی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ صبح سے اٹھے، اب دسترخوان بچھا رہے ہیں، دسترخوان بچھا کر کھانا کھلا رہے ہیں، اگر کوئی دانہ اس پر گر جائے تو اسے اٹھا کر کھایا جائے، دسترخوان صاف رکھا جائے، بسم اللہ پڑھ کر کھایا جائے، بسم اللہ و برکت اللہ پڑھا جائے، اور اسی طرح بسم اللہ کے بعد کھانا کھانے کے درمیان الحمدللہ کہی جائے۔ اسی طرح اگر وہ کپڑا پہنتا ہے داہنی پیر سے پہنایا جائے، پائجامہ پہنتا ہے بچہ، لڑکی شلوار پہنتی ہے داہنے پیر سے پہنایا جائے، بائیں پیر سے اس کو نکالا جائے، موزے پہناتے ہیں اسکول جانے کے لیے داہنے پیر سے پہنایا جائے، بائیں پیر سے نکالا جائے، ہر اچھے کام کو داہنے پیر دائیں طرف سے کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں افضل رکھا کرتے تھے، روایت میں آتا ہے حتی التناعل والترجل، یہاں تک کہ جوتے پہننے میں اور کنگھا کرنے میں بھی داہنی طرف دیکھا کرتے تھے، داہنی طرف سے ابتدا کیا کرتے تھے۔ ہم نہیں اس طرح کی تربیت نہیں کرتے۔ اسی طرح چھوٹی چھوٹی سنتوں پر بیت الخلا جا رہے ہیں، اس کی سنت ہمیں یاد ہو، اس کی دعا یاد ہو، بیت الخلا سے آ رہے ہیں اس کی دعا یاد ہو، بچوں کو اس طرح تربیت دی جائے۔ بچہ اگر بائیں پیر میں
میں پہلے چپل پہن لے، اس کو اتروا دیا جائے کہ نہیں پہلے آپ داہنی پیر میں پہنو پھر پہننا بائیں پیر میں۔ اس طرح تربیت اگر کریں گے، بچے کا دل بالکل سادہ لو ہوتا ہے، یقیناً ہمارے گھر میں جب بچے بھی سنت پر عمل کریں گے، ہمارے بڑے بھی سنت پر عمل کریں گے تو سچے عاشق ہم کہلائیں گے۔ محض رسم و رواج سے یا ربیع الاول میں کچھ چیزوں منا لینے سے، غیروں کا طریقہ اپنا لینے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن سے منع کیا ہے، جن کو خلاف شرع بتایا ہے، ہم اس کو اپنا لینے سے محمد عربی کو کی طرف محبت کرنے والے نہیں کہلائیں گے، نہ سچے عاشق ہوں گے، نہ سچے محبت کرنے والے ہوں گے۔ محترم سامعات، میں کہتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہم پر بھیج کر بڑا احسان کیا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے تو پتہ نہیں ہم بھی اسی دور زمانے جاہلیت کی طرف ہم بھی ہوتے، ہماری زندگی بھی ویسی گزرتی۔ ہمیں چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو اپنایا جائے۔ اپنانے کے لیے بھی بتایا کہ گھر کے ماحول کو اچھا بنایا جائے، اور گھر کے ماحول کو اچھا بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں گھر میں کوئی تعلیم دینے والا ضرور ہو۔ اگر گھر میں کوئی تعلیم دینے والا یا دینی تعلیم سے آراستہ نہیں ہوگا، یقیناً وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو کیا بتلائے گا۔ ہماری بچیاں ہیں، ان کو سیرت صحابیات پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری بچیاں ہیں، ان کو سیرت عائشہ پڑھنے کی ضرورت ہے، ان کو سیرت فاطمہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عائشہ کی سیرت کیسی تھی، ازواج مطہرات کی سیرت کیسی تھی، ازواج مطہرات اپنی زندگی کیسے گزارتے تھے، کیسی گزارتی تھی، ان تمام چیزوں کو ہم سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزاریں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہی تقاضا ہے۔ یہ نہیں تقاضا کہ ہم نے حلوے بنا لیے، ہم نے گھر میں اور رسم و رواج کو عروج پر دے دیا اور رسم و رواج کو ہم نے لے آئے اور لا کر یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری محبت کو ہم نے بتلا کر کہا یہ محبت نہیں، محبت ہمیں صحابہ جیسی ہونی چاہیے۔ محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی امت کی فکر میں ہمیشہ گھومتے رہے، اس امت کے لیے تمام راحتیں اور سکون چھوڑ دی، اسی امت کے لیے ہمیشہ بلکتے رہے، سسکتے رہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے ہمیشہ ہر چیز کے لیے اتم درجے میں تمام چیزوں کو واضح کر کے بتلا دیا کہ آپ کو دین پر کس طرح چلنا ہے، آپ کو معاملات کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے، آپ کو اگر گھر میں خانہ داری کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، شادی بیاہ کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے۔ میں کہتا ہوں ہم شادی بیاہ کے موقع پر سب سے زیادہ سنت کو پامال کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا یہی محبت کا تقاضا ہے؟ جب ہمارے گھر میں شادی ہوتی ہے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام طریقے کو بھول جاتے ہیں۔ اگر کوئی فیملی ممبر، پھوپھی، چچا یا کوئی اور ناراض ہو جائے شادی میں تو ہمیں فکر ہوتی ہے، ہم اس کو منانے چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارے گھر کی شادیاں ایسی ہوتی ہیں جو سراسر سنت کے خلاف، ہم وہاں نہیں دیکھتے سنت کیا ہے، ہم اپنے گھروں کے شادی سنت کے خلاف کرتے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ اہم رول ہمارے گھر کی مائیں اور بہنوں کی ہوتی ہے۔ جہاں تک مردوں کا ہے وہ مردوں تو سمجھ جاتے ہیں، مرد تو بہت حد تک سمجھتے ہیں کہ چلو اس رسم و رواج میں نہیں پڑھتے، لیکن یہ رسم و رواج کی جو بیج بوتی ہیں اور اس رسم و رواج کو جو پروان چڑھاتی ہیں وہ گھر کی عورتیں ہوتی ہیں، کہتی ہیں ہمیں دنیا کیا کہے گی، ہمیں دنیا والے کیا کہیں گے، لان تان کریں گے کہ سب کا کھا کے آ جاتے ہیں خود کھانے نہیں دیتے، سب کی شادی میں چلے جاتے ہیں، سب کو تحفے تحائف دے دیتے ہیں، گفٹ دے دیتے ہیں اور خود نہیں دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں گھر میں پیدا ہو جاتی ہیں اور پھر ہونے کے بعد پھر شادی میں سب کو راضی کرنے کے چکر میں پڑتے ہیں، اور جس کو ناراض کیا جاتا ہے وہ میرا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، جس کو ہم محمد رسول اللہ کی تمام طریقے کو پسے پش ڈال دیتے ہیں۔ اس وقت ہمیں نبی کی سنت یاد نہیں آتی اور نبی کا طریقہ یاد نہیں آتا۔ یہ کب پیدا ہوگا؟ اس کا نام محبت ہے۔
اس کا نام محبت نہیں ہے. محبت کا نام یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتائے ہیں ان طریقے کو اپنائیں, ان طریقے کو اپنی زندگی کا پورا حصہ بنا لیں, تب کامیابی ملے گی. محترم سامعات, حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت پیش کرتا ہوں. ذرا سوچئے, اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سابقین انبیاء کا تذکرہ کیا کرتے تھے. یعنی پچھلے انبیاء نبی جو آئے ان کا تذکرہ فرما رہے تھے. انہی تذکرہ کے درمیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے فریاد کرتے ہیں. کیا کریں گے فریاد؟ کہتے ہیں رب انہن اضللن کثیرا من الناس, کہ اے میرے پروردگار میری قوم کے کچھ لوگ جو برے ہیں, خود گمراہ ہو چکے ہیں, لوگوں کو انہوں نے گمراہ کر دیا, انہیں دین سے ہٹا دیا. صحیح معنی میں نبی پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں صحیح معنی میں اللہ کی اس طرح پیروی کرنی تھی وہ نہیں کرتے. تو فرمایا فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم. کہا کہ اگر وہ شخص جو میری اتباع کر لے تو وہ مجھ میں سے ہے, یعنی وہ میرے ماننے والوں میں سے ہے, اور اگر جو شخص میری اتباع نہیں کرے گا فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم, اور جو میری نافرمانی کرے گا, جو میری بات نہیں مانے گا, جو جس طرف میں بلاتا ہوں اس طرف نہیں آئے گا, جو میں اللہ کے احکام کو پہنچاتا ہوں اس کو نہیں مانے گا, تو ایسے کے لیے تیرے بندے ہیں, تیری مرضی تیرے حوالے ہیں. فرمایا ومن عصانی فإنک غفور رحیم. ہاں آپ بہت بڑے مغفرت کرنے والے, رحم کرنے والے ہیں. آپ اگر مغفرت کر دیں گے, آپ اگر ان کی بخشش کر دیں گے تو یہ آپ احکم الحاکمین ہیں, آپ قادر مطلق ہیں, آپ مختار کل ہیں. آپ اگر کرنا چاہیں گے تو کر سکتے ہیں, آپ پر چھوڑ دیتے ہیں. پھر فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فریاد کریں گے, کہیں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. کیا فرماتے ہیں کہ اگر آپ اللہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ فریاد کرتے ہیں, اگر آپ چاہیں تو ان کو عذاب دے سکتے ہیں کہ آپ کے بندے ہیں, ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں گے, آپ ان کی مغفرت کر دیں گے تو یقیناً آپ زبردست حکمت والے ہیں, معاف کرنے والے ہیں. محترم سامعان, ذرا سوچئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کی فریاد کا تذکرہ کیا, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فریاد کا تذکرہ کیا, پھر اس کے بعد کہتے ہیں یا ربی اللہم امتی اللہم امتی. پھر کہتے ہیں اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام راحت ختم کر کے جب فکر ہوتی تھی تو اسی امت کی مائیں بہنوں کی فکر ہوتی تھی, اسی امت کے مردوں کی فکر ہوتی تھی, اسی امت کے بوڑھوں کی فکر ہوتی تھی, اسی امت کی جوانوں کی فکر ہوتی تھی, اور کوئی فکر نہیں ہوتی تھی. دنیا کا سارا کے سارا اگر چاہتے تو سارے مال و دولت اللہ کے رسول کے قدموں میں ہوتے, لیکن تمام چیزوں کو ٹھکرا کر صرف اسی امت کی فکر میں لگے رہے. اس وقت آپ فدا ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلک رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سسک رہے ہیں, کہتے ہیں اللہم امتی اللہم امتی, اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت. ذرا سوچئے, جو نبی ہمارے لیے بلک رہا ہے, جو نبی ہمارے لیے سسک رہا ہے, جو نبی ہمیں کسی بھی موڑ پر اکیلا نہیں چھوڑ رہا ہے, جو نبی کسی بھی منصب پر ہمیں اکیلا نہیں چھوڑ رہا ہے, جو نبی ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بتا رہا ہے, ہمارے لیے اللہ کے روبرو رو رہا ہے, جس کے رونے پر عرش بھی ہل رہا ہے, جس کے رونے پر عرش بھی کانپ رہا ہے. لیکن ہمارے دل کو کیا ہو گیا,
کہ اللہ کا عرش کانپ رہا ہے، نبی کے آنسو بہانے پر اللہ کا عرش کانپ رہا ہے، لیکن نبی کے طریقہ، نبی کے تذکرہ، نبی کا نام لیتے ہوئے ہمارا دل کیوں نہیں کانپتا؟ ہمارے لیے تو رو رہا ہے، ہم اس کی سنت کو پامال کر رہے ہیں، ہماری لیے پوری زندگی کی راحت کو ختم کر رہا ہے، اور ہم عیش و آرام سے سوئے ہوئے ہیں، ہم عیش و آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ختم کر کے زندگی گزار رہے ہیں، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ جوان ہو، ہر ایک اللہ کی ناراضگی، اللہ کے رسول کی ناراضگی کے کام کر رہا ہے۔ میری مائیں، ہمیں سوچنے کا مقام ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، سسک رہے ہیں، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو پیار آتا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، میرا محبوب کیوں رو رہا ہے؟ اللہ کو سب کچھ پتا ہے، اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ یا وہ کہہ رہا ہے امتی امتی، اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ امت کے سلسلے میں یہ گھل رہا ہے، یہ پگھل رہا ہے، یہ سسک رہا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ اپنے فرشتے جبرائیل امین کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اور جا کر میرے محبوب سے پوچھو کیوں رو رہے ہو، کیوں سسک رہے ہو، کس کے لیے رو رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ذرا پوچھئے، میں اتنا بلاتا ہوں، میں اپنی امت کو میں اتنا بلاتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، لیکن میری امت مانتی نہیں ہے، میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت مجھ سے راضی نہیں ہوتی، جس طرح آپ بلاتے ہیں اسی طرح میں بلاتا ہوں، آپ کے بعد میری ذمہ داری کہ میں اس کو بلاؤں آپ ہی کی طرف، آپ ہی کی عبادت کی طرف، لیکن یہ سنتے نہیں ہیں، لیکن یہ مانتے نہیں ہیں، لیکن کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ خود کہا کہ جاؤ جبرائیل کہہ دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ امت کی فکر چھوڑ دیں، اِنَّا سَنُرْزِيكَ فِي أُمَّتِكَ، اِنَّا سَنُرْزِيكَ فِي أُمَّتِكَ، کہ میں انقریب تمہاری امت کو تم سے راضی کر دوں گا اور ان کو بھٹکنے نہیں دوں گا، وَأَنْسُوْ، اور نہ ہی میں ان کو بھلاؤں گا، میں تیری امت کو تجھ سے راضی کر دوں گا۔ اللہ خود فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مزدہ آ جاتا ہے تو ذرا سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتنی تڑپ رہے ہیں، اور ہم اپنی زندگی کو عیش و عشرت میں گزار رہے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقے کو ہم اپناتے نہیں ہیں۔ محترم سامعات، ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انما مثلی ومثل الناس كمثل الرجل استوقد نارا فلما اضاءت حوله، کہ میری مثال اور لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو شخص آگ روشن کر دے، اور آگ روشن کرنے کے بعد پھر اس کے ارد گرد روشنی ہو جائے، اور جب شمع جلاتے ہیں، کوئی چراغ جلتا ہے، شمع جلتی ہے تو پروانے آتے ہیں، ان کو روکنے کی کوشش کی جائے پھر بھی وہ آتے ہیں، اور پروانے آ کر شمع کے پاس، اس چراغ کے پاس گر کر مر جاتے ہیں، جب صبح دیکھا جاتا ہے تو مر جاتے ہیں، مرے ہوئے ملتے ہیں۔ اسی طرح جہنم کی آگ ہے، اس سے بچانے کی میں کوشش کرتا ہوں، میں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کوشش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول انا آخذ بحجزکم عن النار، کہ میں جہنم کی آگ سے کمر کو پکڑ کر تمہیں کھینچتا ہوں، لیکن وَأَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا، لیکن تم ہو کہ تم جہنم میں پڑے جا رہے ہو۔ اللہ کے رسول نے کس انداز سے یہ بات کہی کہ میں تو تمہاری کمر کو پکڑ کر جہنم کی عذاب سے کھینچ رہا ہوں، جہنم کی آگ سے تمہیں بچا رہا ہوں، لیکن تم ہو کہ تم جہنم کی طرف کھینچے جا رہے ہو، تم ہو کہ تم جہنم کے کام کی طرف کھینچے جا رہے ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول تو کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں،
اللہ کے رسول تو ہماری کمر پکڑ کر برائیوں سے بچاتے ہیں، اللہ کے رسول تو ہمیں برائیوں سے ہر قدم بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم ہر آن، ہر لحظہ، ہر لمحہ ہم پلک جھپکتے ہی اللہ کو ناراض کرنے کے کام کرتے ہیں، اللہ کے رسول کو ناراض کرنے کے کام کرتے ہیں۔ میری مائیں بہنیں، ہمیں چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، سیرت پڑھنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں۔ وہ محمد الرسول اللہ ہمارے لیے کتنی قربانیاں دی۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنی قربانی نہ ہوتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی قربانی نہ دیتے اور دین مکمل نہ ہوتا، تو ہم کتنی فرقوں میں اب بٹے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کتنی فرقوں میں کب بٹے ہوئے ہوتے، یہاں تک کہ مذہب میں بٹے ہوئے ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، اسی کو تو قرآن میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تحقیق کے اللہ جتلا کر بتلا دیا کہ میں نے بہت بڑا احسان کیا۔ اب احسان جب جتلا رہا ہے، محسن ایک کتا بھی اگر اس کے پاس دو بوٹی ڈال دو، ایک روٹی ڈال دو، تو وہ بھی تمہارا وفادار ہو جاتا ہے۔ وہ تو جانور ہے کہ ہم جانور سے بھی بدتر ہیں، کہ ہم رسول اللہ ہمارے لیے اتنا کچھ کرتا ہے، ہمارے لیے روتا بھی ہے، ہماری پوری زندگی کی راحت کو ختم بھی کر دیتا ہے، ہماری زندگی کی کوئی عیش کو نہیں دیکھتا، ہمارے سلسلے کے لیے ہمارے تئیں ہمیشہ متفکر رہتا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم بے وفا کیوں ہیں؟ ہم تو بے وفا ہیں، ہم تو وفادار نہیں ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا ہم تو کتے جانور سے بھی گئے گزرے ہو گئے۔ کتے کے اندر تو وفاداری ہے، ہمارے اندر وفاداری نہیں ہے۔ میری محترم سامعات، تو میں شروع میں ایک بات کہی تھی، میں نے یہ بات کہی ہے کہ گھر کے ماحول کو سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اگر سنت کے مطابق گھر کا ماحول بنائیں گے، ہر کام میں سنت کو دیکھیں گے، ہر کام میں سنت اور شریعت کو سامنے رکھیں گے، تو ہماری زندگی سکون سے، ورنہ یہ پیسے، یہ جائیداد، یہ مال و دولت، یہ عالیشان بلڈنگ، محلہ، قصور، یہ سب کوئی کام کے نہیں ہیں، یہ سب رہ جائیں گے۔ حال ہی میں ہمارے ملک سے باہر دوسرے ممالک میں زلزلہ آئے، لیکن ان زلزلہ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ منٹوں میں کئی منزلیں زمین بوس ہو جائے، منٹوں میں اس کا پتہ بھی نہیں لگا کہ یہاں پر کوئی عمارت تھی، پتہ بھی نہیں لگا کہ یہاں پر بلڈنگ تھی، پتہ بھی نہیں لگا کہ یہاں پر 50 منزلہ بلڈنگ تھی۔ منٹوں سیکنڈوں میں اللہ اس کو تہس نہس کر دے گا۔ یہ سب چیز کام آنے والی نہیں ہے، یہ سب چیز کچھ بھی ہمارے ساتھ جانے والی نہیں ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ ہم اسباب اختیار کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے بھی اللہ کے رسول تجارت کے لیے گئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وکیل بن کر تجارت کیا کرتے تھے۔ اس سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے، ہم اسباب اور معاش کی طرف توجہ ضرور دیں، لیکن ایسا نہیں کہ اس کو سب کچھ اسی کو بنا لیں۔ ہم کھائیں ضرور، ہم پہنے ضرور، لیکن سب کچھ اللہ کے لیے ہو، اس کے اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو بچوں کو کپڑا پہنانا ہے، وہ بھی سنت کے مطابق ہو۔ اسی طرح جو ڈیزائن دار کپڑا وغیرہ پہناتے ہیں، اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ ازواج مطہرات کے کپڑے کیسے ہوتے تھے ان کو دیکھیں، ان کے لباس کیسے ہوتے تھے، ان کا حلیہ کیسا ہوتا تھا، ان کے بال کیسے ہوتے تھے، ان کے پورے حلیہ کیسا ہوتا تھا، ان کو ہم سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزاریں۔ اگر گزاریں گے تو کامیابی ملے گی، اگر نہیں گزاریں گے تو ہم بھی اسی طرح خش و خاشاک کی طرح پتہ نہیں ہم کہاں جائیں گے۔ کتنے بڑے بڑے لوگ آئے اس دنیا میں، خدا کی نبوت کا دعویٰ کرنے والا، خدائی کا دعویٰ کرنے والے، پتہ نہیں کتنے آئے اور غرقیاب ہو گئے، تہس نہس ہو گئے۔ ہم بھی ایک دن اگر نہیں مانیں گے، ہم بھی ایسے تہس نہس ہو جائیں گے، ہمارا بھی ذکر کہیں ذکر میں نہیں ہوگا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ اپنے گھر کے ماحول کو دیندار بنائیں، اور دیندار بنانے کے لیے سب سے پہلے سنت کو ہم اپنی زندگی میں زندہ کریں گے۔ جب سنت کو زندہ کریں گے تو ہم سچے عاشق کہلائیں گے۔ اگر زندہ نہیں کریں گے سنت کو تو ہم سچے عاشق نہیں کہلائیں گے، چاہے زبان سے کتنی مرتبہ ہم کہیں
کہیں کہ ہم محمد کے چاہنے والے ہیں، ہم محب رسول ہیں، ہم سچے عاشق ہیں، پکے عاشق ہیں، اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، عمل سے ہوتا ہے۔ جو کام عمل کر کے بتایا جائے وہ کام ہے۔ اگر ہم عمل نہیں کریں گے، محض زبان سے کہیں گے تو ہم منافق کہلائیں گے۔ یقیناً نفاق عملی میں ہم مبتلا ہوں گے، عمل کے اعتبار سے ہم منافق کہلائیں گے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، ہم کہتے ہیں سنت زندہ کرو، لیکن ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے تو یقیناً ہم منافق کہلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسی بنا دے، ہماری ماؤں بہنوں کی زندگی ازواج مطہرات کی جیسی بنا دے، ازواج مطہرات کی زندگی جیسی بنا دے، ان کا طریقہ اپنانے والے ہم ہو جائیں، ہم کامیاب بن جائیں گے۔ محترم سامعین، آج کا یہ موضوع صرف اختیار کیا گیا اس لیے کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور ربیع الاول میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ تذکرہ ہو جائے، ورنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تذکرہ کیا جائے، ان کے کسی ایک گوشے کو بھی دیکھا جائے تو پوری کی رات دنوں کے دن ختم ہو جائیں، کئی مہینے چلتے رہیں، تب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں ہو سکتا۔ صرف ہم تو خون کا انگلی کاٹ کر شہیدوں میں نام لکھانے کے مصداق ہیں، صرف تھوڑا سا تذکرہ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کے لیے کچھ بولنا اور کچھ بول کر اپنی دلوں میں بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ محترم سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، کم از کم ایک مرتبہ سب درود پڑھ لیں۔ میں بھی پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ من صلی علیہ واحدتا صلی اللہ علیہ عشرہ، جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیج دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ اور بتاؤں کہ اگر اپنی دعا قبول کروانی ہو، اپنی دعا کو آپ چاہتے ہیں کہ قبولیت کے مہر لگ جائے، اپنی دعا قبول ہو جائے، تو ہر دعا سے پہلے درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لیں، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اپنی زبان سے ہمیشہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نذرانے درود کا تحفہ بھیجیں، نذرانے درود کو بار بار تحفہ بھیجیں، یقیناً ہماری زندگی بدل جائے گی۔ اگر کوئی انسان درود پڑھ لیتا ہے، درود پڑھ کر اپنی دعا کو قبولیت، اگر کوئی چیز ایسی رکاوٹ نہیں بنتی کہ اس کی دعا قبول نہ ہو، اس لیے ضروری ہے کہ دعا سے پہلے بھی ہم درود شریف پڑھیں اور درود شریف پڑھ کے دعا مانگیں تو انشاءاللہ تمام کامیابی ہمیں ملے گی۔ اور سب سے بہترین بات یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں درود پڑھنے کا ماحول بنائیں، کم از کم چھوٹی درود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو کئی مرتبہ پڑھ لیں گھر میں، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے فوراً صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان سے جاری ہو جائے۔ کیا پتہ یہ چھوٹا سا عمل اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی بدل دے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں نصیب فرما دے۔ محترم سامعین، جو باتیں یہاں کہی گئی ہیں سنت کی تئیں سے، سنت کے مطابق جو باتیں کہی گئی ہیں، سنت کے لحاظ سے جو باتیں کی گئی ہیں، ان تمام باتوں کو ملحوظ خاطر رکھیں، ان تمام باتوں کو اپنے دل پر لیں اور سنت کو آج سے زندہ کریں۔ یقیناً اگر ہم سنت کو اپنے گھروں میں زندہ کریں گے تو سچے عاشق ہم کہلائیں گے، محض رسمی عاشق نہ بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں یہاں کہی گئی ہیں، جو ہم نے جو باتیں سنی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ ہوا ہے، اللہ اس محفل کو قبول فرمائے، اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، چھوٹی سنت پر مر مٹنے کی توفیق مرحمت فرمائے، ہماری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق زندگی بنا دے۔ اے اللہ، ہم یہی دعا کریں گے کہ ہماری ان تمام باتوں کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں، دعا سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے. ہماری لغزشوں کو درگزر فرما دیجئے. اے کریم آقا ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امتی میں سے ہیں. اے اللہ اسی امتی کا صدقہ تیرے محبوب کے صدقے اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. ہم سب کے اے اللہ صغائر کو معاف فرما دیجئے. ہم سب کے کبائر کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم آج سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ کسی طرح کا بھی گناہ ہم کریں گے نہیں. اے اللہ جب ہم سے ہو جائے تو سچی توبہ نصیب فرما. کبھی گناہ ہو جائے تو سچی توبہ نصیب فرما. اے اللہ ہمیں گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. اے عزم کرتے ہیں ہم آئندہ کسی قسم کا گناہ ہم نہیں کریں گے. اے اللہ آپ کریم ہیں. اے اللہ آپ رحیم ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ جس مقصد کے تئیں تیری محبت میں اے اللہ تیرے ذکر کی محبت میں تیرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کی محبت میں سننے کی محبت میں جمع ہوئی ہیں. اے اللہ سب کو قبول فرما لے. اے اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرما لے. اس کے انتظام کرنے والے کو قبول فرما لے. جو ذریعہ بنتے ہیں اے اللہ دین کی بات پہنچانے کے لیے اے اللہ ان کی دلوں کی کثرت کو تو جانتا ہے، ان کے اخلاص کو تو جانتا ہے. اے اللہ ان کی اخلاص کی تئیں اے اللہ جو اس طرح کی محنت کرتے ہیں اور دین کی باتیں پہنچواتے ہیں اے اللہ ان کی جائز تمناؤں کو مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما. آنے والی تمام مستورات کی جائز تمناؤں کو پورا فرما. اے اللہ ہماری بچیاں جو بن بیاہی بیٹھی ہیں اے اللہ جن کا رشتہ نہیں آ سکتا یا کوئی رکاوٹ پیدا ہے اے اللہ ان کو صحیح رشتہ مناسب رشتہ نصیب فرما. اے اللہ ان کا نصیب جلد سے جلد کھول دے. اے اللہ ان کو صحیح اور مناسب رشتہ نصیب فرما. دیندار رشتہ نصیب فرما. دیندار گھرانہ نصیب فرما. اے اللہ ہمارے گھروں کے ماحول کو دیندار بنا دے. اے اللہ 100% دیندار بنا دے. اے اللہ ہمارے گھر میں نماز کا ماحول بنا دے. ہمارے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کا ماحول بنا دے. ہمارے گھر میں ذکر اللہ کا ماحول بنا دے. ہمارے گھر میں چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرما. اے اللہ ہمیں ہر وقت ہر آن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عشق سچا عشق نصیب فرما. سچی محبت نصیب فرما. اے اللہ صرف مجلسوں میں صرف تھوڑی سے بیان میں یا تھوڑی سے تذکرے کے وقت محبت نہیں. اے اللہ پوری زندگی محبت نصیب فرما. اے اللہ پوری زندگی محبت نصیب فرما. اے اللہ تیرے عمل کو کر کے تجھ کو راضی کرنے کی توفیق مرحمت فرما. اے اللہ تیرے رسول کے عمل کو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو تسکین کا سامان بنا. اے اللہ ان کی روح کو ہم تسکین کا سامان ہماری طرف سے اے اللہ ہم گناہگار زبان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں گناہگار بدن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی تسکین کا ذریعہ بنا. اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما. اے اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے اے اللہ جو کہنا چاہتے تھے کہنا پائے یا ہم پر جن کا حق ہے اے اللہ تمام کی جائز تمناؤں کو مرادوں کو اے اللہ پورا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلیہ نصیب فرما. جس طرح کی بھی بیماری ہے اللہ بیماری بھی آپ کی نعمت ہے، شفا بھی آپ کی نعمت ہے. بیماری والی نعمت کے ہم تاب نہیں لا سکتے. بیماری والی نعمت کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. اے اللہ ہم کمزور ہیں ناتواں ہیں. اے اللہ تو قوی ہے تو ہمیں شفا والی نعمت نصیب فرما. تمام بیماروں کو شفاء کلیہ نصیب فرما. اے اللہ
یہاں آنے والوں میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلیہ نصیب فرما، تمام کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ، تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائی غیب سے اسباب کا انتظام فرما اے اللہ، ہماری اس چھوٹی سی مجلس کو قبول فرما اے اللہ، اس مجلس میں کہی گئی باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرما اے اللہ، اس مجلس میں کہی گئی باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرما اے اللہ، سب سے پہلے ہمارے اندر جو ریاکاری ہو اے اللہ، بدکاری اور بد اخلاقی ہو اسے دور فرما اے اللہ، ہماری باتوں پر عمل کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچا، ہماری عمل کی وجہ سے ہماری باتوں کو ضائع نہ کر، یقیناً ہم گناہگار ہیں، یقیناً ہم گناہگار ہیں، یقیناً میں گناہگار ہوں، میری باتوں کو اے اللہ، میری گناہوں کی وجہ سے میری باتوں کے اے اللہ سر کو زائل نہ فرما اے اللہ، جو باتیں کہی گئی ہیں تیرے رسول کی کہی گئی ہیں، تیرے قرآن کی کہی گئی ہیں، تیری بات کہی گئی ہیں، یقیناً وہ باتیں تو سچی ہیں اے اللہ، اس گناہگار کو رکاوٹ نہ بنا، ان باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرما اے اللہ، جو باتیں اب تک کہی گئی ہیں، جو دعائیں مانگی گئی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہیں اے اللہ، ہمارا اس میں حصہ فرما، جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، ہماری حفاظت فرما اے اللہ، اس دعا کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک۔